بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ خلافت چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ تاریخ خلافت سیریز میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارا چینل تاریخ خلافت سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تاریخ خلافت چینل کے ناظرین، دمشق، حمص اور لازکیہ کے پیہم اور متواتر ہزیمتوں نے کیسر کو سخت برہم کر دیا اور وہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے اپنی شہنشاہی کا پورا زور صرف کرنے پر آمادہ ہو گیا اور انطاکیہ میں فوجوں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس طوفان کو روکنے کے لیے افسروں کے مشورہ سے تمام ممالک مفتوحہ کو خالی کر کے دمشق میں اپنی قوت مجتمع کی اور ذمیوں سے جو کچھ جزیہ وصول کیا گیا تھا سب واپس کر دیا، کیونکہ اب مسلمان ان کی حفاظت کرنے سے قاصر تھے۔ اس واقعہ کا عیسائیوں اور یہودیوں پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ روتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے کہ خدا تم کو جلد واپس لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مفتوحہ مقامات سے مسلمانوں کے ہٹ آنے کی خبر ملی تو پہلے وہ بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن جب معلوم ہوا کہ تمام افسروں کی یہی رائے تھی تو فی الجملہ تسلی ہو گئی اور فرمایا خدا کی اسی میں مصلحت ہوگی۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو 1000 کی جمعیت کے ساتھ مدد کے لیے روانہ کیا اور قاصد کو ہدایت کی کہ خود ایک صف میں جا کر زبانی یہ پیغام پہنچانا کہ اے برادران اسلام، عمر نے بعد سلام کے تم کو یہ پیغام دیا ہے کہ پوری سرگرمی کے ساتھ جنگ کرو اور دشمنوں پر شیروں کی طرح اس طرح حملہ آور ہو کہ وہ تم کو چیونٹیوں سے بھی زیادہ حقیر معلوم ہو۔ ہم کو یقین کامل ہے کہ خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ہے اور آخر فتح تمہارے ہاتھ ہے۔ ناظرین، اردن کی حدود میں یرموک کا میدان ضروریات جنگ کے لحاظ سے نہایت باموقع تھا، اس لیے اس اہم مارکہ کے لیے اسی میدان کو منتخب کیا گیا۔ رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی، اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 30-32 ہزار تھی۔ یرموک کا پہلا مارکہ بے نتیجہ رہا۔ 5ویں رجب 15 ہجری کو دوسرا مارکہ پیش آیا۔ رومیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ 30,000 آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن لی تھیں کہ بھاگنے کا خیال تک نہ آئے۔ فریقین میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی، لیکن آخر کار مسلمانوں کی ثابت قدمی اور پامردی کے آگے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تقریباً 1 لاکھ عیسائی مارے گئے اور مسلمان کل 3000 شہید ہوئے۔ کیسر کو اس عظیمت کی خبر ملی تو حسرت و افسوس کے ساتھ شام کو الوداع کہہ کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجدہ فتح سنا تو اسی وقت سجدہ میں گر کر خدا کا شکر ادا کیا۔ فتح یرموک کے بعد اسلامی فوجیں تمام اطراف ملک میں پھیل گئیں اور چھوٹے چھوٹے مقامات نہایت آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے۔ ناظرین، فلسطین کی مہم پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مامور ہوئے تھے۔ انہوں نے نابلس، لد، امواس، بیت جبرین وغیرہ پر قبضہ کر کے 16 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ اس اثناء میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اس مہم سے فارغ ہو کر ان سے مل گئے۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے کچھ دنوں کی مدافعت کے بعد مصالحت پر آمادگی کا اظہار کیا اور اپنے اطمینان کے لیے یہ خواہش ظاہر کی کہ امیر المومنین خود یہاں کر اپنے ہاتھ سے معاہدہ لکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر دی گئی۔ انہوں نے اکابر صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کیا اور رجب 16 ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سفر نہایت سادگی سے ہوا۔ مقام جابیہ میں افسروں نے استقبال کیا اور دیر تک قیام کر کے بیت المقدس کا معاہدہ صلح ترتیب دیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، پھر عیسائیوں کے گرجا گھر کی سیر کی۔ نماز کا وقت ہوا تو عیسائیوں نے گرجا میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ آئندہ نسلیں اسی کو حجت قرار دے کر مسیحی معبدوں میں دست اندازی نہ کریں، باہر نکل کر نماز پڑھی۔ بیت المقدس سے واپسی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام ملک کا دورہ کیا، سرحدوں کا معائنہ کر کے ملک کی حفاظت کا انتظام کیا اور بخیر و خوبی مدینہ واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد بھی کئی مارکے پیش آئے۔ اہل جزیرہ کی مستعدی اور ہرکل کی آنت عیسائیوں نے دوبارہ حمص پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ فلسطین کے اضلاع میں قیصاریہ نہایت آباد اور پر رونق شہر تھا۔ 13 ہجری میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس پر چڑھائی کی۔ 18 ہجری تک متواتر حملوں کے باوجود فتح نہ ہو سکا۔ آخر 18 ہجری کے اخیر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کی مدد سے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور شہر پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ ناظرین، جزیرہ پر 16 ہجری میں عبداللہ بن الغنم نے فوج کشی کی۔
تقرید کا 1 مہینہ تک محاصرہ کیا اور 24 دفعہ حملے ہوئے۔ آخر میں حسن تدبیر سے مستقر ہوا۔ باقی علاقوں کو ایاز بن غنم نے فتح کیا۔ اسی طرح 16 ہجری میں مغیرہ بن شیبہ نے خوزستان پر حملہ کیا۔ سن 17 ہجری میں وہ معزول ہوئے اور ان کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے نئے سر و سامان سے حملہ کیا اور اہواز، مناظر، سوس، راہ میرز کو فتح کرتے ہوئے خوزستان کے صدر مقام شوستر کا رخ کیا۔ مسلمانوں نے تہ خانہ کی راہ سے گھس کر اس کو مسخر کر لیا۔ یہاں کا سردار ہرمزان گرفتار ہو کر مدینہ بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت خوش ہوئے، خاص مدینہ میں رہنے کی اجازت دی اور 2000 سالانہ مقرر کر دیا۔ ناظرین، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر 4000 فوج کے ساتھ مصر پر حملہ کیا اور فرما، بلیبس، ونین وغیرہ کو فتح کرتے ہوئے فسطاط کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور حضرت عمر کو امدادی فوج کے لیے لکھا۔ انہوں نے 10,000 فوج اور 4 افسر بھیجے، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبادہ بن سامت، حضرت مقداد بن عمر، حضرت سلمہ بن مخلد رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کے رتبہ کے لحاظ سے افسر بنایا۔ 7 مہینے کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی شجاعت سے قلعہ مسخر ہوا اور وہاں سے فوجیں سکندریہ کی طرف بڑھیں۔ مقام کربو میں ایک سخت جنگ ہوئی، جہاں بھی عیسائیوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے سکندریہ پہنچ کر دم لیا اور چند دنوں کے محاصرہ کے بعد اس کو بھی فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجدہ فتح سنا تو سجدہ میں گر پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ فتح سکندریہ کے بعد تمام مصر پر اسلام کا سکہ بیٹھ گیا اور بہت سے قبطی برزا اور رغبت حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تاریخ خلافت چینل کے ناظرین، اسلام میں خلافت کا سلسلہ گو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد سے شروع ہوا اور ان کے قلیل زمانہ خلافت میں بھی بڑے بڑے کام سر انجام پائے، لیکن منتظم اور باقاعدہ حکومت کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوا۔ انہوں نے نہ صرف کیسر و کسریٰ کی وسیع سلطنتوں کو اسلام کے ممالک محروسیہ میں شامل کیا، بلکہ حکومت و سلطنت کا باقاعدہ نظام بھی قائم کیا اور اس کو اس قدر ترقی دی کہ حکومت کے جس قدر ضروری شعبے ہیں سب ان کے دور میں قائم ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت جمہوری طرز حکومت سے مشابہ تھی۔ تمام ملکی و قومی مسائل مجلس شورا میں پیش ہو کر طے پاتے تھے۔ اس مجلس میں مہاجرین و انصار کے منتخب اکابر اور اہل الرائے شریک ہوتے تھے اور بحث و مباحثہ کے بعد اتفاق رائے یا کثرت رائے سے تمام امور کے فیصلے کرتے تھے۔ مجلس شورا کے علاوہ مجلس عام بھی تھی، جس میں مہاجرین و انصار کے ساتھ ساتھ تمام سرداران قبائل شامل ہوتے تھے۔ ناظرین، جمہوری حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے حقوق کی حفاظت اور اپنی رائے کے اعلانیہ اظہار کا موقع دیا جائے۔ حاکم کے اختیارات محدود ہوں اور اس کے طریقے عمل پر ہر شخص کو نکتہ چینی کا حق ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت ان تمام امور کی جامع تھی۔ ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا تھا اور خلیفہ وقت اختیارات کے متعلق خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متعدد موقعوں پر تصریح کر دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اپنی عوام سے فرمایا، مجھ کو تمہارے مال میں اسی طرح حق ہے جس طرح یتیم کے مال میں اس کے مربی کا ہوتا ہے۔ اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا اور اگر صاحب حاجت ہوں گا تو اندازہ سے کھانے کے لیے لوں گا۔ صاحبو، میرے اوپر تمہارے متعدد حقوق ہیں جن کا تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ملک کے خراج اور مال غنیمت بے جا طور پر صرف نہ ہونے پائے، ایک یہ کہ تمہارے روزینے بڑھاؤں اور تمہاری سرحدوں کو محفوظ رکھوں، اور یہ کہ تم کو خطرے میں نہ ڈالوں۔ ناظرین، یہ صرف دل فریب خیالات کی نمائش نہ تھی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت سختی کے ساتھ اس پر عامل بھی رہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بیمار پڑے۔ لوگوں نے علاج میں شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا لیکن بلا اجازت نہیں لے سکتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں جا کر لوگوں سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا شہد لے لوں۔ ناظرین، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا یہ حال تھا تو ظاہر ہے کہ مہمات امور میں وہ کس قدر محتاط ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حکام پر نکتہ چینی کرنے کی ایسی عام آزادی دی تھی کہ ایک موقع پر ایک شخص نے کئی بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، اللہ سے ڈرو۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کو روکنا چاہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، کہنے دو،
اگر یہ لوگ نہ کہیں گے تو یہ بے مصرف ہیں اور ہم نہ مانیں تو ہم بے مصرف ہیں۔ ناظرین، یہ آزادی صرف مردوں تک محدود نہ تھی بلکہ عورتیں بھی مردوں کے قدم بقدم تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہر کی مقدار کے متعلق تقریر فرما رہے تھے۔ ایک عورت نے اثناء تقریر ٹوک دیا اور کہا، اے عمر، اللہ سے ڈرو۔ اس کا اعتراض ٹھیک تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراف کے طور پر کہا کہ ایک عورت بھی عمر سے زیادہ جانتی ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ آزادی اور مساوات کی یہی عام ہوا تھی جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو اس درجہ کامیاب کیا اور مسلمانوں کو جوش و استقلال اور عزم و ثبات کا مجسم پتلا بنا دیا۔ ناظرین، نظام حکومت کے سلسلہ میں سب سے پہلا کام ملک کا صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ابتدا کی اور تمام ممالک مفتوحہ کو 8 صوبوں پر تقسیم کیا: مکہ، مدینہ، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین۔ ان صوبوں کے علاوہ 3 صوبے اور تھے: خراسان، آذربائیجان، فارس۔ ہر صوبہ میں بڑے بڑے عہدیدار رہتے تھے: والی یعنی حاکم صوبہ، کاتب یعنی میر منشی، کاتب دیوان یعنی فوجی محکمہ کا میر منشی، صاحب الخراج یعنی کلیکٹر، صاحب احداث یعنی افسر پولیس، صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ، قاضی یعنی جج۔ بڑے بڑے عہدیداروں کا انتخاب عموماً مجلس شورا میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی لائق راست باز اور متدین شخص کا نام پیش کرتے تھے، اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں جوہر شناسی کا مادہ فطرتاً تھا، اس لیے ارباب مجلس عموماً ان کے حسن انتخاب کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس شخص کے تقرر پر اتفاق رائے کر لیتے تھے۔ چنانچہ نہاوند کی عظیم و شان مہم کے لیے نعمان بن مکرن کا اسی طریقے سے انتخاب ہوا تھا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارکہ میں حکومتی اہلکاروں سے سختی سے احتساب کیا جاتا تھا۔ خلیفہ وقت کا سب سے بڑا فرض حکام کی نگرانی اور قوم کے اخلاق و عادات کی حفاظت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس فرض کو نہایت اہتمام کے ساتھ سر انجام دیتے تھے۔ وہ اپنے ہر عامل سے عہد لیتے تھے کہ ترکی گھوڑا پر سوار نہ ہوگا، باریک کپڑے نہ پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا، دروازہ پر دربان نہ رکھے گا، اہل حاجت کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا۔ اسی کے ساتھ اس کے مال و اسباب کی فہرست تیار کرا کر محفوظ رکھتے تھے، اور جب کسی عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی اضافہ کا علم ہوتا تھا تو جائزہ لے کر آدھا مال بٹا لیتے تھے اور بیت المال میں داخل کر دیتے تھے۔